نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 96 سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 سے لے کر 168 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 162 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھو ان سے یعنی یہود مدینہ سے، عن القریتی اس بستی کے بارے میں، التی وہ جو کانت تھی، حاضرۃ البحر کنارے سمندر کے۔ یہاں بستی سے مراد ایلا نامی وہ بستی ہے جو بحیرہ کلزم کے کنارے آباد تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے، یعنی ان یہودیوں سے پوچھئے جو آپ کے پاس ہیں، ان کے ان ساتھیوں کے بارے میں ان سے پوچھئے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی۔ اذ جب یعدون وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبتی سبت کے بارے میں، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے لگے۔ اذ جب تأتیہم آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم السبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعن ظاہر ہو کر، ویوم اور جس دن لا یسبتون ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس۔ یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان یہود مدینہ سے پوچھئے اس واقعے کی تفصیلات۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ قصہ ان میں بڑا مشہور اور معروف تھا، اور نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور اس واقعے سے یہود انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کنارے آباد تھی، جب وہ زیادتی کرتے تھے سبت کے بارے میں، یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں وہ تجاوز کرنے لگے تھے، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ یہاں اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نسل در نسل سرکشی میں مبتلا رہے اور نافرمان رہے۔ اس واقعے کی کچھ تفصیلات آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ یہ سمندر کنارے آباد بستی کے لوگ مچھیرے تھے اور مچھلیاں پکڑنا ان کا کام تھا۔ ہفتے والے دن ان پر پابندی لگائی گئی تھی کہ یہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب ہفتے والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش رکھ دی، جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ جب تأتیہم آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم ان کی مچھلیاں، حیتان حوت کی جمع ہے کہ جب ان کی مچھلیاں آتی تھیں یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعن ظاہر ہو کر۔ شرعن کا جو لفظ ہے شین راعین سے ہے، اسی سے ہی لفظ شریعت نکلا ہے، اور شریعت دین پر چلنے کے واضح راستے کو کہتے ہیں۔ شرعن کے معنی ہے سیدھے اٹھائے ہوئے نیزے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ لفظ مچھلیوں کے لیے آیا ہے، تو اس سے مراد ایسی مچھلیاں ہیں جو منہ اٹھائے ہوئے تیزی سے کسی سمت بڑھ رہی ہوں۔ اگر کسی جگہ مچھلیوں کی بہتات ہو تو وہ بے خوف ہو کر بہت زیادہ تعداد میں پانی کی سطح پر آ جاتی ہیں اور چھلانگیں لگاتی ہیں۔ ایسے منظر کی عکاسی کے لیے یہاں شرعن کا لفظ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن، یعنی مچھلیوں کی اس بے خوف اچھل کود کا منظر ایسے ہوتا تھا کہ جیسے نیزے چل رہے ہوں۔ دراصل تمام حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے چھٹی حص سے نواز رکھا ہے، چنانچہ اس علاقے کی مچھلیوں کو اندازہ ہو گیا تھا
کہ ایک خاص وقفے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جس دن انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے اس دن وہ بے خوف ہو کر پانی کی سطح پر منہ نکال کر کھڑی ہوتی تھیں۔ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ سامنے نظر آتی تھیں، اور جن کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا وہ ان مچھلیوں کو بے بسی سے دیکھتے تھے۔ ان کے ہاتھ پابندی سے بندھے ہوئے تھے، کیونکہ یہود کی شریعت کے مطابق ہفتے کے دن ان کے لیے دنیاوی کاروبار منع تھا۔ اب یہ مچھلیاں بالکل سمندر کی سطح پر منہ نکال کے کھڑی ہوتی تھیں اور تعداد میں اتنی زیادہ ہوتی تھیں، لیکن بستی کے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن لا يَسْبِتُونَ، ہفتہ نہ ہوتا، لا تَأْتِيهِمْ، نہیں آتی تھی ان کے پاس۔ ہفتے کے باقی 6 دن مچھلیاں ساحل سے دور گہرے پانی میں رہتی تھیں، جہاں سے وہ انہیں پکڑ نہیں سکتے تھے۔ اور اس زمانے میں ابھی ایسے جہاز اور آلات وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ وہ لوگ گہرے پانی میں جا کر مچھلی کا شکار کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی آزمائش کچھ اسی طرح کی ہوئی تھی جب وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام کی حالت میں تھے۔ احرام کی حالت میں وہ شکار نہیں کر سکتے تھے، اور شکار کا صحابہ کرام کو شوق بھی بہت زیادہ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش رکھ دی کہ شکار ان کے سامنے امنڈ کر آ رہا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی اللہ کا ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ پابندی لگا کر موقع دے کر دیکھتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے۔ تو ان یہود کی آزمائش ہو گئی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں خوب سامنے نظر آتی، لیکن جس دن ہفتہ نہ ہوتا، یعنی ہفتے کے باقی 6 دن، اس میں وہ اس طرح سے سامنے نظر نہیں آتی تھی، بلکہ دور گہرے پانی کی طرف چلی جاتی تھی۔ کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو، بما، بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون، نافرمانی کرتے، آئے دن کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو اس آزمائش میں اللہ رب العزت نے ڈالا۔ یہاں جو لفظ آیا ہے یفسقون، فسق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فسق اکبر ہے، یعنی ایسی نافرمانی، ایسا گناہ جو ملت اسلام سے خارج کر دے، مثلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ پھر اسی طرح سے ایک فسق اصغر ہوتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ، مثلا اپنی مرضی کرنا، حکم کو نہ ماننا، نافرمانی کرنا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو اس آزمائش میں ڈالا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہم سب مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اگر کسی کو گناہوں کے کرنے کے باوجود بھی فراخی ملی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ایسے میں انسان خود کو صحیح سمجھتا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ آزمائش ڈالی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس آزمائش سے نکلنے کے لیے چور دروازہ نکالا۔ وہ ہفتے کے روز ساحل پر جا کر گھڑے کھودتے اور نالیوں کے ذریعے سے انہیں سمندر سے ملا دیتے۔ اس طرح جب وہ سمندر کا پانی ان گڑھوں میں لے آتے تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں آ جاتی۔ بعد میں وہ ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے اور اگلے روز اتوار کو جا کر قید کی ہوئی ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے۔ یعنی عملی طور پر وہ ہفتے کے روز ہی مچھلیوں کو قابو کر لیتے، لیکن بظاہر وہ ہفتے کے روز مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے شریعت کے اس حکم کو مذاق بنا لیا اور اس حکم کی اصل روح کو مسخ کر دیا۔ حکم کی اصل روح یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو اور 7واں دن یعنی ہفتے کا دن اللہ کی عبادت کے لیے وقف رکھو، جبکہ انہوں نے یہ دن بھی گڑھے کھودنے، پانی کھولنے اور بند کرنے میں لگا دیا، اور وہ انہی کاموں میں
مصروف ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. تو اس آیت میں یہود کی ایک اور نافرمانی، ایک اور اخلاقی اور دینی پستی کو بیان کیا گیا ہے. باقاعدہ ہیلا سازی کیا کرتے تھے، حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے ہیلا کیا کرتے تھے جو کہ حرام تھا. یعنی حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے. مگر افسوس آج بہت سے مسلمان بھی اسلام کے فرائض کو چھوڑ کر ہیلے کرنے میں مصروف ہیں. وَإِذْ اور جب قالت کہا امتن ایک جماعت نے منہم ان میں سے لم تعظون کیوں تم نصیحت کرتے ہو قوم ایک گروہ کو اللہ اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے ان کو عذابا شدیدا عذاب سخت. قالوا انہوں نے کہا معذرتاً معذرت پیش کرنے کے لیے الی ربکم تمہارے رب کی طرف ولعلہم اور شاید کہ وہ یتقون تقوی اختیار کرے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے بہت سخت عذاب. انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے معذرتاً الی ربکم کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کو روکا تھا لیکن یہ نہ رکے. تو ان لوگوں نے ایک وجہ کیا بتائی برا کام کرنے والوں کو روکنے کی معذرتاً الی ربکم، اور دوسری وجہ بتائی وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، ہماری نصیحت کرنے سے وہ اس خرابی سے باز آ جائیں جس میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں. شاید وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا. اس آبادی کے لوگ اس معاملے میں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک گروہ جو اس گناہ میں مبتلا تھا، دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اس گناہ میں ملوث تو نہیں تھے مگر گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس معاملے میں یہ لوگ خاموش اور غیر جانبدار رہے. پھر تیسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو گناہ سے بچے بھی رہے اور پہلے گروہ کے لوگوں کو ان کی حرکتوں سے منع کر کے باقاعدہ نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کرتے رہے. اس آیت میں دوسرے اور تیسرے گروہ کی آپس میں کی گئی کنورسیشن ہے، بات چیت ہے. غیر جانبدار رہنے والے لوگ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نافرمان لوگ تو تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں، انہیں سمجھانے کا اور نصیحت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تم خواہ خواہ اپنے آپ کو مجرموں کے لیے ہلکان کر رہے ہو. اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عذاب کے ذریعے ان کی تباہی ان کا مقدر بن چکی ہے. جیسے آج کل بھی لوگوں کی یہی ذہنیت بن گئی ہے کہ ہم کیوں دوسروں کے لیے سر کا درد پالیں، جس کو جو کرنا ہے کرے، ہم تو غلط نہیں کر رہے، ہم تو ٹھیک ہیں. اب ہم کیوں جو غلط کر رہا ہو اس کو سمجھا کر اپنا سر درد کریں، ہم کیوں ٹینشن لیں، ان کو کون سا سدھرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کنورسیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈالی، لازماً اس سے ہمیں کچھ سکھانا مقصود ہے. اب جو تیسرا گروہ تھا، دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم آخری وقت تک نافرمان لوگوں کو ان کی غلط حرکتوں سے باز رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے نہیں عن المنکر کا فرض ادا کرتے رہے. ہم خود بھی رکے رہے اور ان کو بھی روکتے رہے اور پوری کوشش کرتے رہے کہ یہ رک جائیں، اللہ کے قانون کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہ کریں
اور اس بات کا بھی امکان ہماری نصیحت کرنے میں موجود ہے کہ ہمارے سمجھانے سے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کو اللہ کی بات بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بتانے سے اس کو ہدایت مل جائے۔ ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ مومن باشعور ہوتا ہے، وہ غلط کام خود بھی نہیں کرتا اور غلط کام کرنے سے دوسروں کو بھی روکتا ہے، غلط کام کو خود کے لیے بھی برا سمجھتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص غلط کر رہا ہو اور ہم یہ بات جانتے ہوں کہ یہ غلط کرنا اس کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گا، اس کو برباد کر دے گا، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ اب یہ لوگ بھی ہیلا سازی کر رہے تھے، نیکی کے پردے میں برائی کر رہے تھے، دین کے پردے میں بے دینی کر رہے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے، اصل دین کو چھوڑ کر ہیلا سازی کرتے ہیں اور بظاہر خود کو دیندار شو کرتے ہیں۔ مثلا سود کے معاملے کو لے لیجئے، زکوٰۃ کے معاملے کو لے لیجئے، عورتوں کے حجاب کے معاملے کو لے لیجئے، سبھی میں ہیلے کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ پھر مسلمان علماء باقاعدہ لوگوں کو اسلام کے فرائض سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے بتاتے ہیں۔ مثلا رمضان کے آخر میں 2 رکعتوں کے نام قضائے عمری رکھ کے پچھلی تمام نمازوں کو معاف کروانے کا فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ رمضان کے آخر میں 2 رکعت پڑھ لیں قضائے عمری کی نیت سے، تو پچھلی زندگی کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اول تو قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں دیا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ضرور بتاتے۔ تو پچھلی جتنی بھی نمازیں چھوٹ گئیں، بعد میں اللہ نے ہدایت دی، تو اس کے لیے صرف اور صرف استغفار ہے اور نوافل کی کثرت ہے۔ لیکن لوگوں نے اس طرح کے فتوے دیے۔ پھر بہت سے ایسے معاملات جس میں حرام کو حلال کر دیا گیا، جیسا کہ میں آپ سے بھی سود کا ذکر کر رہی تھی کہ اگر غیر مسلموں کے بینک سے آپ کو سود مل رہا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ سود تو سود ہے، کسی صورت حلال نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان بھی اسی طرح کی ہیلا سازی میں مبتلا ہے۔ ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے، جب اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا اور اس کی قیمت کھانے لگے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بظاہر تو وہ چربی کی اوریجنل شکل کو استعمال نہیں کر رہے تھے، اس کو میلٹ کر دیتے تھے، پگھلا دیتے تھے اور پھر اس کو بیچتے تھے۔ تو نیکی کے پردے میں برائی کرنا، دین کے لبادے میں بے دینی کرنا، ہیلا سازی کرنا، یعنی عام زندگی میں غلط کام کر کے ہیلا کرنا، چال بازیاں کرنا، دھوکے دینا، یہ سب منافقت کی علامت ہے۔ ایسے جو بھی لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں تو ان کے برعکس ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، کیونکہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں ایک گروہ جو نیک تھا وہ خود بھی غلط چیز سے رکا ہوا تھا اور جو غلط کر رہے تھے ان کو بھی روک رہا تھا۔ تو اس کام کی بڑی اہمیت ہے، یہ کام نہایت ضروری ہے کہ جب لوگ برائی کر رہے ہوں تو ان کو روکا جائے، کیونکہ اگر کوئی برائی کرنے والے کو روکتا نہیں ہے تو وہ بھی جرم کر رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، اگر اس میں اتنی طاقت نہ ہو تو زبان ہی سے منع کرے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ایک شرط استطاعت ہے، پھر اگر کسی میں استطاعت نہیں تو دل سے برا جاننا ضروری ہے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والا اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسی ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی۔ چنانچہ کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر کی منزل۔ جو لوگ نچلی منزل میں تھے وہ پانی کے لیے اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی۔ الغرض نیچے والوں میں سے ایک شخص نے کلہاڑی لی اور وہ جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ اوپر والے اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں میری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے اور میرے لیے بغیر پانی کے کوئی چارہ نہیں، یعنی میں بار بار آپ کے پاس پانی لینے کے لیے آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو ڈسٹرب کرتا ہوں اور پانی کے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا، لہٰذا میں اس سوراخ سے پانی لے لیا کروں تاکہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ دوں۔ تو اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سوراخ کرنے سے یعنی باز رکھا تو اسے بھی بچا لیا اور خود کو بھی بچا لیا، کیونکہ اگر کشتی میں سوراخ ہو جاتا تو صرف نیچے منزل والے تو نہ ڈوبتے، اوپر منزل والے بھی ڈوب جاتے، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا تو انہوں نے اسے بھی ہلاک کر دیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کتنی بہترین مثال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، ورنہ ان کی نافرمانیوں کا وبال ہم تک بھی آئے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں تم یہ آیت پڑھتے تو ہو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے، مگر اس کا معنی مفہوم غلط سمجھتے ہو، یعنی تم یہ آیت پڑھتے تو ہو لیکن اس کا جو معنی اور مفہوم ہے تم اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھ رہے، تم اس کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو۔ راوی خالد نے روایت کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بلا شبہ لوگ جب کسی کو ظلم کرتا دیکھیں اور پھر اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اور راوی عامر بن عون نے حشیم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور وہ انہیں روکنے پر قادر ہوں مگر منع نہ کرتے ہوں تو قریب ہے کہ اللہ اس سبب سے ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کی گمراہی کا وبال تب کسی دوسرے پر نہیں آئے گا جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کر چکے ہوں، تب تک وہ محفوظ رہیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے جب تک اپنی جانوں کو بچانے کے لیے عذر رکھتے ہوں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اپنی جانوں کو بچانے کا عذر کیا ہے؟ یعنی وہ جب تک نیکی کا حکم دیتے ہوں گے اور برائی سے روکتے ہوں گے تب تک ان کی جانیں محفوظ رہیں گی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن کئی سوال کرے گا، حتیٰ کہ وہ یہ سوال بھی کرے گا، تجھے کس چیز نے اس بات سے باز رکھا کہ جب تو نے برائی کو دیکھا تھا تو تو اس کی برائی بیان کرتا، یعنی تو نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ لیکن بندہ جواب نہ دے سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کا عذر سکھائے گا، یعنی خود اللہ تعالیٰ اس کو جواب سکھائے گا، اور وہ اس طرح سے جواب دے گا، اے میرے رب، مجھے تجھ سے معافی کی امید تھی اور میں لوگوں سے ڈرتا تھا، یعنی میں نے تیری رحمت کی امید رکھی اور میں لوگوں سے الگ رہا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہ شخص جس نے برائی کو تو دیکھا تھا لیکن برائی کو روکا نہیں تھا، کیونکہ اس میں برائی کو روکنے کی طاقت نہیں تھی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، خود کو بچا لیا۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت کو جانتے تھے، اس کے عمل کو جانتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سوال کرے گا اور وہ جواب نہ دے پائے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کو جواب سکھائے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں ہوں گی، یعنی پیٹ سے باہر آ جائیں گی اور آگ میں ہوں گی۔ وہ اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کیا تم ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے باز رہنے کی نصیحت نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ شخص جواب میں کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تو کر رہا تھا، لیکن اس کا خود کا عمل ویک تھا، یا وہ خود عمل نہیں کرتا تھا اور وہ برائیوں سے بھی خود کو نہیں روکتا تھا۔ تو ایسا شخص بھی پکڑ کے لائق ہے، سخت سزا کے لائق ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود اس برائی سے روکنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو نہی عن المنکر کرنا بہت ضروری ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا بہت ضروری ہے، اور امر بالمعروف کرنا بھی بہت ضروری ہے، لوگوں کو نیکی کی راہ دکھانا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ کہ برائی سے روکنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی کو جنم دیتی ہے، اور پھر یہ کہ برائی کے اثرات ہم پر بھی آئیں گے، کبھی نہ کبھی ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔